قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جھوٹے لوگوں کی عزت ہوگی اور سچے لوگ ذلیل کیے جائیں گے۔ بلا وجہ زیادہ پیاس لگنا اچھی صحت کی نشانی سمجھی جاتی ہے۔ باریک دانتوں والی عورت نظر کی تیز ہوتی ہے۔ باریک اور کھلے دانت خوبصورتی کی نشانی سمجھے جاتے ہیں۔ سر پر دانے نکلنا دماغی کمزوری کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اگر خواب میں دریا دیکھو تو یہ ترقی کی نشانی مانی جاتی ہے۔ 3 چیزوں کا احترام کرو: استاد کا، والدین کا اور قانون کا۔ آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ جانا جلد بڑھاپے کی علامت ہے۔ 3 چیزوں کے لیے لڑو: اسلام کے لیے، ملک کے لیے اور حق کے لیے۔ مانگنے والے کو دنیا دیتی ہے لیکن دینے والے کو اللہ دیتا ہے۔ 3 چیزوں پر ہمیشہ قابو رکھو: نصیحت پر، احسان پر اور موت کی یاد پر۔ ذہین لوگوں کی ایک نشانی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ سمجھتے وقت ناخن چباتے ہیں۔ منہ سے ناخن کاٹنے والے بعض بیماریوں میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ بیٹھے ہوئے کسی سے ہاتھ نہ ملاؤ کیونکہ اسے تکبر اور غرور کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اگر کسی انسان کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو تو اسے بتا دو کیونکہ زندگی میں موقع کم اور دھوکہ زیادہ ملتا ہے۔ اچانک دل تیز دھڑکنے لگے تو بعض لوگ کہتے ہیں کوئی یاد کر رہا ہے۔ اگر چیزیں بار بار گم ہونے لگیں تو بعض لوگ اسے بری نظر کی علامت سمجھتے ہیں۔ اگر ہاتھ سے نمک گر جائے تو اسے جھگڑے کی نشانی کہا جاتا ہے۔ صبح سویرے اٹھنے کے بعد پیشاب کا نہ آنا صحت خراب ہونے کی علامت ہو سکتی ہے۔ ہاتھ سے دودھ گر جانا کاروبار میں نقصان کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ خواب میں پانی دیکھنا زندگی میں سکون اور آسائش کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ پیشاب کا قطرہ قطرہ آنا مثانے کی کمزوری کی نشانی سمجھا جاتا ہے۔ اگر گھر میں چونٹیاں نکلنا بند ہو جائیں تو اسے غربت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ انسان کو اہمیت دیا کرو، پیسوں کو نہیں، کیونکہ امیر کو غریب اور غریب کو امیر بننے میں دیر نہیں لگتی۔ خواب میں مکڑی دیکھنا رزق ملنے کی نشانی سمجھا جاتا ہے۔ بری عورتوں کی 2 نشانیاں بتائی گئی ہیں: بات کرتے وقت گالی گلوچ کرنا اور بیہودہ لباس پہننا۔ آنکھوں کا رنگ پیلا پڑ جانا بیماری آنے کی علامت ہے۔ نیک کاموں میں دل نہ لگنا غفلت کی علامت ہے۔ ٹانگوں میں درد ہونا جسم میں پانی کی کمی کی نشانی ہو سکتی ہے۔ مفلس کے بعد دولت مند ہونے کا خواب آنا غربت آنے کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ خواب میں بالوں میں کنگھی کرنا خوشی ملنے کی علامت ہے۔ بڑا بننے سے پہلے چھوٹا بننا سیکھو کیونکہ بڑی بڑی عمارتوں کی بنیاد چھوٹی چھوٹی اینٹوں سے ہی بنتی ہے۔ فقیر کو صدقہ عاجزی اور ادب کے ساتھ دو کیونکہ خوش دلی سے دیا گیا صدقہ قبولیت کی نشانی ہوتا ہے۔ بائیں بازو میں درد دل کی کمزوری کی نشانی ہو سکتا ہے کیونکہ دائیں بازو میں درد جگر کی کمزوری کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ چہرے کا موٹا ہونا اور جسم میں چربی بڑھنا بڑھاپے کی نشانی ہے۔ اگر سکون کی نیند چاہتے ہو تو 2 کام کبھی نہ کرو: کسی کو غم نہ دو اور اپنا غصہ دوسروں پر نہ نکالو۔ 4 چیزوں کو سنبھال کے رکھو، کامیابی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ نماز میں دل کو قابو میں رکھو، تنہائی میں اپنے خیالات کو قابو میں رکھو، محفل میں اپنی زبان کو قابو میں رکھو اور راستے میں اپنی نگاہ کو قابو میں رکھو۔ خواب میں غم دیکھنا پریشانی کے بعد خوشی آنے کی نشانی سمجھی جاتی ہے۔ اگر خواب میں میٹھے پھل کھاتے دیکھو تو یہ نیک اور خوبصورت اولاد کی علامت مانی جاتی ہے۔ اگر شادی کے دن بارش ہو جائے تو اسے خوشحالی زندگی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ ان کانٹوں کے لیے بھی شکر گزار رہو جو تم پر پھینکتے ہیں کیونکہ ممکن ہے جلد تم پر پھول برسائے جائیں۔ کامیاب زندگی کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ انسان کو اپنی زندگی پر کوئی پچھتاوا نہ ہو۔ 4 چیزیں جسم کو موٹا کرتی ہیں: ریشمی کپڑے پہننا، جلدی ہضم ہونے والی چیزیں زیادہ کھانا، بے فکری اختیار کرنا اور ہمیشہ خوش رہنا۔ کہا جاتا ہے کہ جو انسان مسجد کی صفائی کرے اسے نیک شریک حیات نصیب ہوتا ہے۔ نرگس کا پھول سونگنا بعض بیماریوں سے حفاظت کا سبب بنتا ہے۔ زنا ایک قرض ہے جس کی سزا انسان کو کسی نہ کسی صورت میں بھگتنی پڑتی ہے۔ کمی اور خامیاں ہر انسان میں ہوتی ہیں مگر نظر صرف دوسروں کی خامیاں آتی ہیں۔ اگر نہاتے وقت پیشاب آ جائے تو یہ جسم کی گرمی کی علامت ہو سکتی ہے۔ زبان کا خراب ہونا دماغ کی خرابی کی پہلی نشانی ہے۔ رات کے وقت کوے بولے تو بعض لوگ اسے بری خبر سمجھنے کی علامت سمجھتے ہیں۔ عبادت کے وقت اپنے دل کو قابو میں رکھو، دسترخوان پر بیٹھو تو اپنے پیٹ کو قابو میں رکھو، کسی کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھوں کو قابو میں رکھو۔ اگر دائیں آنکھوں میں پانی آئے تو خوشخبری کی علامت مانی جاتی ہے۔ اگر بائیں آنکھ میں پانی آئے تو غم کی علامت سمجھی جاتی ہے۔
اگر سر کے بال سامنے سے سفید ہونا شروع ہو جائیں تو یہ خوش نصیبی اور عقل مندی کی علامت ہے، اگر دائیں یا بائیں جانب سے سفید ہوں تو یہ سخاوت کی علامت ہے۔